السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیزیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی آئی پر آ گیا ہے اور بالآخر ڈونلڈ ٹرمپ کو میدان میں اترنا پڑ گیا ہے۔ رات ایران کی جانب سے 2 سے 3 راؤنڈ فائر کیے گئے۔ پہلے ڈرونز بھیجے گئے، انہوں نے آئرن ڈوم کا بیڑا غرق کیا۔ اس کے بعد آئرن ڈوم کے سسٹم کو ہائی جیک کیا گیا، ہیک کر لیا گیا، اور پھر جو ایران نے کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ تباہی مچ گئی، خوفناک ترین حملہ تھا، اور وہ جو ایران نے کہا تھا کہ رات دن میں بدل دیا جائے گا، وہ پوری دنیا نے بدلتے ہوئے دیکھا۔ پھر کچھ ٹائم گزرا، دوبارہ ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا، اور صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بن گورین جو اسرائیل کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے وہ نیست و نابود ہو چکا۔ پہلے بھی پابندی لگا دی گئی تھی کہ کوئی اسرائیلی اب ملک چھوڑ نہیں سکتا۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیلیوں نے ملک سے بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جب جہاز ہی نہیں ہے تو بھاگ کیسے رہے ہیں؟ جس کو جو زمینی بارڈر مل رہا ہے، جدھر سے بھی مل رہا ہے، وہ ادھر سے نکل رہا ہے۔ جس کو سمندر کے ذریعے کوئی فیری مل رہی ہے، ایون فیری بھی بڑی ہوتی ہے، فیری کے اندر بھی عام طور پر سینکڑوں ہزاروں لوگ ٹریول کر سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں نا، جو سیر کے لیے لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں، عام طور پہ کچھ مچھلیاں پکڑنے کے لیے رکھی ہوتی ہیں، جس پہ 8 سے 10 لوگ سوار ہو سکتے ہیں، اور وہ سمندر کے اندر محفوظ بھی نہیں ہوتی۔ بڑی لہر آئے تو وہ ڈوب جاتی ہے، ظاہر خطرہ ہوتا ہے، ایک رسک ہوتا ہے۔ ان کشتیوں پر بھی لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا ہے، اور مختلف ملاح جو یہ کشتیاں چلانے والے ہیں وہ 10 گنا زیادہ پیسے لے رہے ہیں۔ یعنی اگر $1000 بنتا ہے، وہ 10-20 ہزار ڈالر چارج کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ ان کو بھگا کے کوئی سائپرس لے کے جا رہا ہے، کوئی کسی جگہ لے کے جا رہا ہے۔ نمبر 2، چائنا کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ باقاعدہ کہ اگر کوئی بھی چینی اسرائیل کے اندر موجود ہے تو فوری طور پر نکل جائے، خالی کر دے۔ یہی اعلان رشیا کی جانب سے بھی کیا گیا ہے کہ کوئی روسی بعد میں نہ کہے کہ ہمیں کوئی بچانے نہیں آیا۔ زمینی بارڈر ملتا ہے، سمندری ملتا ہے، جو ملتا ہے فوری طور پر نکلو۔ پھر جرمنی اور فرانس، مختصر یہ کہ دنیا بھر کے تمام ممالک کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اسرائیل کو خالی کر دو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جب روس اور چائنا نے کہہ دیا کہ خالی کر دو، مطلب یہ کہ اسرائیل اب محفوظ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اسرائیل کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اور پہلے سے بھی زیادہ برا ہونے والا ہے، اور چیزیں کسی اور سمت کے اندر جا رہی ہیں۔ معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہونے جا رہے ہیں۔ اس لیے دیکھیں، 5 دن سے جنگ جاری رہی ہے۔ پہلے چائنا اور روس نے یا کسی دوسرے ملک نے اعلان نہیں کیا، ہاں ٹریول ایڈوائزری جاری کی کہ ادھر نہیں جانا، ادھر بنکروں میں رہنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ خالی کر دو، نکل جاؤ، اپنی جانیں بچاؤ۔ اور پھر اسرائیل نے بھی پلٹ کر وار کیا۔ ابھی تو میں آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ والی خبر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے نیا آرمی چیف، یعنی پہلا آرمی چیف تو انہوں نے جب 11 کی صبح حملہ کیا تھا تو پہلا آرمی چیف اور تمام کمانڈرز تو شہید کر دیے تھے۔ اب اس کے بعد جو تمام رینکس تھے وہ ری فل کیے گئے، نئے لوگوں کو بلایا گیا ایران کی جانب سے۔ تو اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دا اسرائیلی ملٹری سیز اٹ ہیز اسیسینیٹڈ دا ہیڈ آف IRGC خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر علی شام خانی ان تہران۔ تو نیا جو آرمی چیف ہے اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، یہ اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور اسرائیل کی جانب سے اب تہران پر پہلے سے زیادہ خطرناک حملے کیے گئے ہیں، اور میں مسلسل 2 دنوں سے آپ کے سامنے دعوے رکھ رہا ہوں کہ اسرائیل کا یہ پلان ہے کہ اب آیت اللہ علی خامنہئی کو نہیں چھوڑنا۔ جب تک آیت اللہ زندہ ہے ہماری کوئی بچت نہیں، آیت اللہ کو شہید کرنا ضروری ہے۔ رات کو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ان کو ری لوکیٹ کیا گیا ہے، ان کو خفیہ مقام سے مزید خفیہ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ اسرائیل is now actively trying to assassinate Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. Israel US believe that Irani regime will cripple after the killing of centric figure like Ayatollah Khamenei. یعنی جب کوئی بڑا فگر، کوئی بڑی ہستی، بڑی طاقت نہیں رہے گی تو پھر ایران بکھر جائے گا، رجیم چینج کرنا آسان ہوگا۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کے اندر انڈرسٹینڈنگ پائی جا رہی ہے، لہٰذا وہ اب کھل کر ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے منصوبہ بنا لیا کہ اب جیسے بھی ہو، جو بھی طاقت استعمال کرنی پڑے، جو بھی ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑے، آیت اللہ کو شہید کرنا ہوگا۔ پھر کچھ مزید خبریں ہیں۔ ارجنٹ وارننگ فرام چائنیز ایمبیسی ٹو اٹس سٹیزنز ان اسرائیل ٹو لیو اسرائیل امیجیٹلی وایا لینڈ روٹس، یعنی زمینی رستوں سے جہاں سے نکل سکتے ہو نکلو۔
پھر G7 سمٹ ہو رہا تھا، ٹرمپ وہ چھوڑ کر واشنگٹن ڈی سی آ گیا ہے، G7 سمٹ میں بس اس نے حاضری لگوائی اور فوری طور پر وہاں سے بھاگا کیونکہ صورتحال خراب ہے۔ اب فرانس کے صدر میکرون کی جانب سے کہا گیا کہ اصل میں ٹرمپ اس لیے وہاں سے واپس آیا کہ وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ڈیل کروانے جا رہا ہے، سیز فائر کروانے جا رہا ہے، جبکہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان آیا ہے کہ میکرون کو اندازہ نہیں ہے میں کیوں واپس آیا ہوں، کوئی ڈول نہیں ہے اور اب چیزیں کسی اور طرف جا رہی ہیں۔ خبر سن لیں، کہتے ہیں رشیا آرڈرز اٹس سٹیزن ٹو لیو اسرائیل۔ پھر یہ بھی ہے کہ ایران لانچڈ بیلسٹک میزائل ان اسرائیل اگین۔ تو اس وقت خبر آ رہی ہے کہ ایران نے دن کی روشنی میں دوپہر کے وقت یہ 3-4 بجے دوبارہ اسرائیل پر بیلسٹک میزائل مارے ہیں۔ اور پھر CNN reports that US President Trump is leaving the G7 summit in Canada a day early and will return to Washington۔ تو فوری طور پر وہ وہاں سے نکلا ہے اور وہاں سے نکلنے سے پہلے جو ٹرمپ نے دھمکی لگائی ہے نا ایران کو، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب امریکہ اس جنگ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے لگا ہے اور چیزیں کتنی خطرناک ہونے جا رہی ہیں۔ کہتا ہے ایران شوڈ ہیو سائنڈ دا ڈیل، ایران کو ڈیل کر لینی چاہیے تھی۔ آئی ٹولڈ دیم ٹو سائن دا ڈیل، میں نے انہیں بتایا تھا کہ ڈیل ہمارے ساتھ سائن کرو۔ واٹ اے شیم اینڈ ویسٹ آف ہیومن لائفز سمپلی اسٹیٹڈ۔ اس کے بعد وہ واضح دھمکی دیتا ہے کہ ایران کین ناٹ ہیو نیوکلیئر ویپنز، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ آئی سیڈ اٹ اوور اینڈ اوور اگین، ایوری ون شوڈ امیجیٹلی ایویکویٹ تہران۔ کہتا ہے کہ سارے کے سارے آپ فوری طور پر تہران کو خالی کر دیں۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ تہران کے پاس یہ پاور نہیں ہونی چاہیے اور انہیں یہ ڈیل لینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ڈیل نہیں کی، تو اب وہ اس کی قیمت ادا کریں، تہران خالی کریں ورنہ کوئی نہیں بچے گا۔ تو یہ ٹرمپ کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے جو جنگوں کے خلاف ہے، جس کا نیریٹو یہ تھا جس کے بنیاد پر وہ صدر بنا ہے۔ پھر جارڈن کا رستہ استعمال کرتے ہوئے جرمنی نے بھی اپنے شہری نکالنا شروع کر دیے ہیں، فاکس نیوز کی نشریات بند کر دی گئی ہیں، یوٹیوب کی لائیو سٹریمنگ اسرائیل میں بند کر دی گئی ہے کہ دکھایا نہ جا سکے کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے سرکاری طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ کوئی ویڈیو نہ بنائے، کوئی ویڈیو پوسٹ نہ کرے کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس سے ایران کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا ایریا رہتا ہے، کہاں پر مزید نقصان کرنا ہے۔ پھر CNN نے بھی اپنی نشریات تل ابیب کے اندر بند کر دی ہیں، تو ساری دنیا ہٹ گئی ہے۔ کہا جاتا تھا کہ بڑا طاقتور ملک، یہاں کسی کو جرت نہیں، چلو چلو اسرائیل کو تسلیم کرو، فلانا بھی آؤ فلانا بھی آؤ۔ اب دنیا کے بڑے بڑے ادارے اپنا بزنس ٹھپ کر کے ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے اسرائیل سے نکل رہے ہیں، اور ایسے ہی ہے جیسے وہاں پر قیامت مچی ہوئی ہے اور بحری کشتیاں مسافروں سے کئی گنا زیادہ کرائے وصول کر رہی ہیں، سینکڑوں خاندان کرائے دے کر ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار ہارٹس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ ہزاروں ڈالر دے کر بحری کشتیوں کے ذریعے سائپرس بھاگ رہے ہیں، اور پھر یہ بات کافی دنوں سے رپورٹ ہو رہی ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم کیسے جنگ کے اندر آئیں، اگرچہ وہ آنا چاہتا ہے، اس نے بچانا ہے اسرائیل کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کسی جگہ پر حملہ ہو تو ہمیں بہانہ ملے کہ ایران پر ہم بھی حملہ کریں۔ تو اب ایک تو وہ آئیڈیا دے رہے ہیں نا کہ دیکھو کچھ ایسا کرو، چاہے خود ہی کر دو، کچھ امریکیوں کو مارو، کچھ امریکیوں پر حملہ کرو تاکہ امریکہ کو بہانہ ملے۔ ایسے تو ہم پر تنقید ہوگی، مخالفت ہوگی کہ آپ بیگانی شادی میں، نیتن یاہو کی جنگ میں آپ کیا لینے چلے گئے۔ بہرحال اب ٹرمپ کے ٹویٹ سے تو لگتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ امریکن فضائیہ نے باقاعدہ طور پر اس جنگ کے اندر حصہ ڈال دیا ہے، اور ظاہر امریکہ آ گیا تو روس بھی آئے گا، چائنا بھی آئے گا، پھر یہ جنگ پھیلے گی اور خطرناک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو تباہی سے بچائے، لیکن ظاہر ہے دنیا اس وقت بڑی تیزی سے تباہی کے دہانے کی طرف جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔